نہیں کھلنے دینا. سطر کا اس وقت بھی خاص خیال رکھنا ہے. سطر والی جگہ پر چادر اچھی طرح پڑی رہے گی. اب بائیں کروٹ پر پانی ڈالتے ہوئے سطر والی جگہ پر جب پانی ڈالنا ہے ننگا ہاتھ اندر نہیں لے جانا. دستانہ پہنا ہوا اسی سے آپ پانی ڈالیں گے اندر. صابن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اسی دستانے سمیت اندر صابن لگائیں گے. یہاں اکثر لوگ صابن لگاتے ہوئے خالی ہاتھ اندر داخل کر دیتے ہیں. منع ہے, ناجائز ہے, بری بات ہے. بہرحال اس طرح بائیں کروٹ پر لٹا کر پورے بدن پر 3 دفعہ پانی بہایا جائے گا. یہ ایک دفعہ ایک طرف کا غسل مکمل ہو گیا. اب اسی طرح جو ہے نا دائیں کروٹ پر لٹایا جائے گا. اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے, ایک صاحب پیچھے سے سہارا دے دے, ایک صاحب پاؤں کی طرف سے تھوڑا سا آگے کر دے, آسانی سے مردہ دائیں یا بائیں کروٹ پر آ جاتا ہے. ایک اور بات جو ضمناً رہ گئی وہ بھی عرض کر دوں. ایک چادر دیجیے گا, کوئی بھی ایک دے. عام طور پر جب وفات ہوتی ہے مردے کے کفن کاٹے ہیں آپ نے یا اسی طرح کوئی اور کپڑا اس کے نیچے ہے, وہ نیچے کپڑا ہوتا ہے اور اس کو کھینچتے ہوئے مثلا ایسے کر کے انسان لیٹا ہوا ہے, نیچے سے کپڑا کھینچتے ہوئے کبھی آگ اوپر سے زور لگاتے کبھی نیچے سے, بڑی تکلیف ہوتی ہے مردے کو, مناسب نہیں ہے. آسان سا طریقہ کیا ہے, کوئی کپڑا مردے کے اوپر ڈالنا ہے یا اتارنا ہے. آسان سا طریقہ یہ ہے کہ مردے کو تھوڑی سی کروٹ دیں, ادھر والا کپڑا سارا سمیٹ کے نیچے کر دے, پھر سیدھا کر کے ادھر کروٹ دے, ادھر سے آرام سے کپڑا نکل آئے گا, آرام سے کپڑا نکل آئے گا. یہ بہت مناسب صورت ہے. اسی طرح کوئی کپڑا نہلانے کے بعد آخر میں چادر کے ذریعے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا جاتا ہے, تب بھی یہی صورت ہے. جو کپڑا میت کے نیچے اگر ڈالنا ہے تب بھی اسی طرح وہ کپڑا میت کو کروٹ دے کر کپڑا پہلے آدھا نیچے کر لیں, پھر میت کو دائیں طرف کروٹ دے کر آدھا کپڑا ادھر سے نکال لیں, آدھا ادھر ہی پڑا رہے گا. اس طرح کپڑا نکالنا یا ڈالنا بھی آسان ہو جاتا ہے. بہرحال پہلے بائیں کروٹ پر لٹا کر 3 دفعہ پانی ڈالا, پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح 3 دفعہ پانی ڈالا جائے گا. یہ میت کے غسل کا تقریباً طریقہ مکمل ہو گیا. میں پھر اختصار سے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے کیا کروایا ہے, استنجا کروایا ہے. نمبر 2 وضو کروایا نماز کی طرح کا. نمبر 3 سر کے بالوں اور داڑھی کو اچھی طرح دھویا ہے. نمبر 4 بائیں کروٹ پر لٹا کر پانی ڈالا ہے. نمبر 5 دائیں کروٹ پر لٹا کر پانی ڈالا ہے پورے بدن پر. آخر میں کوشش کرنی چاہیے ایک مرتبہ پھر استنجا کروا دیا جائے. آخر میں اسی طرح پھر اٹھا کے پیٹ کو مل کے دوبارہ استنجا کروا دیا جائے تاکہ اگر گندگی باقی ہے تو وہ بھی نکل جائے. اچھا, دونوں دفعہ استنجا کروانے کے بعد, دونوں دفعہ پہلے بھی بعد میں بھی استنجا صرف استنجا نہیں کروانا, استنجا کروانے کے بعد گندگی کو بھی وہاں سے نکالنا ہے. کئی جگہوں پر استنجا کروا دیتے ہیں لیکن گندگی نیچے پھٹے پر پڑی رہتی ہے, اس سے اسمیل آتی رہتی ہے. لہذا بہترین طریقہ کیا ہے, استنجا سے جب فارغ ہو جائیں تو دوبارہ میت کو تھوڑی سی کروٹ دے کر سر کی طرف سے تیزی سے پانی بہا دیا جائے, وہ سب گندگی نکل جائے گی. اسی طرح دوبارہ جب استنجا کروانا ہے تب بھی اسی طرح تیزی سے نیچے سے پانی بہا دیا جائے پریشر کے ساتھ تاکہ ساری گندگی پاؤں کے راستے نیچے نکل جائے. یہ غسل کا مسنون طریقہ میں نے عرض کر دیا. آخر میں دوبارہ استنجا کروا کر خوشبو ملا ہوا پانی, کافور مل جاتی ہے اس کا ملا ہوا پانی, مشک اس کا ملا ہوا پانی, یا کوئی بھی خوشبو والا پانی لے کر لوٹے میں نیم گرم پانی. اچھا, یہ جو پانی بہایا ہے مردے کو نہلاتے ہوئے, یاد رکھیں بیری کے پتوں والا ہو تو افضل ہے. بیری کے پتوں والا پانی گرم کر لیا جائے اور اس کو بہا دیا جائے تو افضل ہے. اگر بیری کے پتے نہ ملے تو سادہ پانی بھی بہایا جا سکتا ہے, سادہ پانی گرم کر کے. گرم کتنا ہو, جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اتنا. بعض لوگ بہت زیادہ گرم کرتے ہیں, بعض بالکل ٹھنڈا ڈال دیتے ہیں, دونوں باتیں غلط ہیں. نیم گرم پانی جسے کہا جاتا ہے, بس اتنا جو انسان کو برا محسوس نہ ہوتا ہو, نیم گرم پانی سے غسل دے دیا جائے اور آخر میں کافور ملا ہوا 1 لوٹے کا پانی, 1 ڈونگے کا پانی وہ پورے جسم پر بہا دیا جائے. بعض اوقات ابھی کفن کا کرنا ہے, آپ اٹھ جائیں بھی. بعض اوقات غسل کے اندر کوئی رشتہ دار شریک نہیں ہوتا, باہر سے آپ چلے گئے, کوئی اور چلا گیا. پھر اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جب آپ نے کافور ملا پانی بہانا ہے جسم پر تو اس وقت کسی رشتہ دار کو بلا کر, جو بیٹا ہے یا کوئی قریبی عزیز ہے, اس کو کہہ دیا جائے کسی نہ کسی درجے میں آپ غسل میں شامل ہو جائیں, 1 آدھ لوٹا پانی کا وہ بھی بہا دیں. تو میں نے پھر عرض کر دیتا ہوں, پورا غسل کا طریقہ ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا. سب سے پہلے مردے کو جو ہے نا اس پر لٹانے کے بعد, تختے پر لٹانے کے بعد اسے استنجا کروایا جائے گا, نماز والا وضو کروایا جائے گا. اس کے بعد سر اور داڑھی کے بالوں کو دھویا جائے گا. بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ سے پانی ڈالا جائے گا, پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر بائیں کروٹ سے پانی ڈالا جائے گا. آخر میں استنجا کروا کر پورے جسم پر خوشبودار پانی ڈال دیا جائے. یہ میت کے غسل کا مسنون طریقہ ہے. اس میں جو احتیاطیں تھی میں نے شروع میں عرض کر دی, سختی نہیں کرنی,
سطر کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد اب اگلا مرحلہ کفن کا ہے، میں بس چند منٹوں میں اسے مکمل کروا دیتا ہوں۔ خواتین نے بھی بالکل اسی طرح جو ہے وہ غسل دینا ہے خاتون کو۔ آخر میں تولیہ وغیرہ سے پوچھنا پڑے تو پوچھا بھی جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پوچھا بھی جا سکتا ہے تاکہ پانی خشک ہو جائے تو کفن گیلا نہیں ہوگا، ورنہ اگر اسی طرح اٹھا کر رکھ دیں تو کفن گیلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، کفنانے کا طریقہ یاد رکھیں، مرد کے کفن میں 3 کپڑے شامل ہیں۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے شامل ہیں، لفافہ، ایزار اور قمیص۔ مرد کا کفن 3 کپڑوں سے مل کر بنتا ہے۔ لفافہ جو سب سے بڑا چادر ہوتی ہے، اچھا یہ تینوں کپڑے ہوتے کون سے ان کو بھی سمجھ لیجیے، نام آپ نے سمجھ لیے، لفافہ، ایزار اور قمیص۔ اس کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ جو سب سے بڑی آخر میں چادر آنی ہے وہ چادر انسان کے قد سے 1 گٹھ پاؤں کی طرف سے لمبی ہو، 1 گٹھ سر کی طرف سے لمبی ہو، بس کافی۔ ہر ایک کا قد الگ الگ ہوتا ہے، قد کے مناسب وہاں سے جو کفن ملتا ہے بنا بنایا بازار میں، وہ عام طور پر بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اس کو گھر میں لا کے تحمل مزاجی سے سنت کے مطابق اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو قد میت کا ناپ کر کوئی دھاگا لے لیں، سر سے لے کر پاؤں تک دھاگا پیمائش کر لیں، اور کفن کا جو کپڑا لفافے کا آپ کے پاس موجود ہے اس کا 2 گٹھ اضافی رکھ کے وہ باقی کپڑا کاٹ دیں۔ سب سے پہلے نیچے لفافہ آئے گا، اس کے بعد دوسرا کپڑا ایزار۔ ایزار کسے کہتے ہیں؟ ایزار ہوتا ہے انسان کے کندھے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا کپڑا، کندھے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا کپڑا، اور چوڑائی میں اتنا ہو کہ انسان 2 دفعہ اس کو لپیٹا جا سکے، ادھر سے بائیں طرف سے بھی، ادھر سے دائیں طرف سے بھی۔ ابھی میں کر کے دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ گویا انسان کے جسم کی چوڑائی سے ڈبل ہو، جسم کی چوڑائی سے ڈبل ہو، چوڑائی میں لفافہ بھی اتنا چوڑا ہو اور اسی طرح ایزار بھی اتنا چوڑا ہو جتنے انسان کی جسم کی چوڑائی ہے اس سے ڈبل آ جائے۔ اور تیسرا کفن کا کپڑا ہے قمیض، جسے کہتے ہیں قمیض، کرتا۔ وہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ کپڑا چوڑائی میں تو انسان کے بدن کے برابر ہوگا، چوڑائی میں انسان کے بدن کے برابر ہوگا، لیکن لمبائی میں کندھے سے لے کر گھٹنے تک کی جو پیمائش ہے اس سے ڈبل ہوگا، اس سے ڈبل ہوگا۔ میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کپڑا ہے جسے ہم لفافہ کہتے ہیں، انسان کے قد سے 1 ہاتھ بڑا 1 ہاتھ چھوٹا، یہ سب سے بڑا کپڑا ہے جسے لفافہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، لفافہ بچھانے سے پہلے، سب سے پہلے آپ نے لفافہ بچھانا ہے کفن کا، لیکن اس کو بچھانے سے پہلے 3 ڈوریاں نیچے رکھ لینی ہے، بعد میں دقت ہوتی ہے۔ 3 تنیاں جو عام طور پر کفن کے ساتھ ہی مل جاتی ہیں، یہ 3 تنیاں نیچے بچھانی ہے تاکہ باندھنے کے کام آ جائیں۔ ایک پاؤں کی طرف بچھا دیں، ایک ہی درمیان میں بچھا دیں، ایک ہی سر کی طرف۔ یہ لفافہ سب سے نیچے آئے گا، اس کے اوپر ایزار کی چادر آئے گی۔ ایزار میں نے کہا تھا کندھے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، کندھے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک۔ عام طور پر یہ چادر بہت بڑی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی چادر ہوتی ہے، اس کو کاٹ لیا جائے، گھر میں لا کر کاٹ لیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ میرے پاس بھی جو موجود ہے تقریباً یہ ڈبل ہے، یہ کندھے کے برابر لمبائی بنتی ہے، یہ کندھے کے برابر لمبائی بنتی ہے کہ انسان کے کندھے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ لمبائی کافی میں نے ڈبل کی ہوئی ہے۔ یہ اس کے اوپر بچھا دیں۔ اس کے اوپر آئے گی قمیص۔ قمیص کو میں نے عرض کیا کہ انسان کے کندھے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے اس کا ڈبل ہونا چاہیے، تقریباً اس کا ڈبل، لمبائی میں ڈبل ہوگا، چوڑائی میں بس انسان کے جسم کے قد کے برابر ہوگا۔ یہ قمیض ہے جو ہر مردے کو دی جاتی ہے، یہ ڈبل ہوتی ہے، ڈبل چادر ہے، نیچے اور اوپر دونوں طرف آنی ہے، اس نے نیچے بھی آنی ہے اور اوپر بھی آئے گی۔ لہذا اس کو بچھانا کیسے ہے؟ آدھی چادر کو ہم سرہانے کی طرف رکھیں گے، جو درمیان سے کٹا ہوا حصہ ہے یہاں سے میت کے گردن کو باہر نکالنا ہے، لہذا آدھی چادر کو ہم لپیٹ کر سرہانے کی طرف رکھیں گے، اس کو بچھا دیں۔ یہ کفن کے بچھانے کا طریقہ ہے۔ پہلے نیچے لفافہ بچھایا، اس کے بعد اوپر ازار آ گیا، اس کے اوپر قمیض آ گئی۔ اب اس کے اندر مردے کو رکھنے کے بعد میت کا چہرہ اس گول دائرے میں سے باہر نکال لیا جائے گا، میت کا چہرہ اس گول دائرے میں سے باہر نکال کر، اچھا یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے، آپ نے پھٹے پر میت کو غسل دیا ہے،
پھٹے پر غسل دینے کے بعد اب آپ نے وہاں سے اٹھا کر میت کو کفن پر رکھنا ہے، کفن والی چارپائی پر رکھنا ہے۔ اس میں عام طور پر بڑے احتیاطی کیا کرتے ہیں، ایک نے ایک ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے، دوسرے نے دوسری ٹانگ، ایک نے کندھا اٹھایا ہوا ہے، ایک نے سر اٹھایا ہوا ہے، ایسے اٹھاتے ہیں جیسے کو پتہ نہیں کتنا بڑا پہلوان ہے، اور بڑی بے حرمتی ہو جاتی ہے۔ عام طور پر میں نے جو دیکھا اس حالت میں سطر نیچے سے کھل جاتا ہے، سطر کھل جاتا ہے، بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ طریقہ کیا ہے، جب آپ کا غسل مکمل کر دیا آپ نے میت کو، آخر میں جو چادر ڈالی ہوئی تھی سطر والی، آخر میں جو سطر والی چادر ڈالی ہوئی تھی وہ چادر گیلی ہو چکی ہوگی، آپ نے جسم خشک کیا، خوشبو والا پانی ڈالا، جسم خشک کرنے کے بعد ایک اور سطر چھپانے والی چادر لے لیں، یہ کفن کا حصہ نہیں ہے، الگ سے آپ کو لینی پڑے گی، ایک اور چادر سطر والی جگہ پر اوپر رکھ کے نیچے سے وہ دوسری چادر، گیلی چادر کھینچ لی جائے، نیچے سے دوسری چادر کھینچ لی جائے، سطر پر دوبارہ نئی چادر ڈال دی جائے۔ نمبر 2، ایک اور بڑی چادر لے لیں، جیسے ہم بڑی چادر سر پہ اوڑھتے ہیں یا سردیوں میں لیتے ہیں، ایسی بڑی کوئی چادر یا بیڈ شیٹ وغیرہ لی جا سکتی ہے، وہ چادر لے کر میت کو تھوڑے سے کروٹ دے دیں، کروٹ دے کر وہ چادر آدھی میت کے نیچے لٹا دیں، آدھی میت کے نیچے گھسیٹ دیں، آدھی اپنے پاس ادھر رکھیں، پھر دوبارہ میت کو کروٹ دے کر ادھر سے جو لپٹی ہوئی چادر ہے وہ باہر نکال لیں، گویا پوری چادر میت کے نیچے بچھ جائے گی پھٹے پر، پوری چادر میت کے نیچے۔ اب اس چادر کو چاروں کونوں سے افراد پکڑ لیں آرام سے، بالکل تحمل کے ساتھ، زیادہ وزنی ہے اگر تو درمیان میں کوئی صافہ وغیرہ ڈال کے وہاں سے بھی پکڑ لیا جائے نیچے سے، تاکہ سطر بھی نہ کھلے، سطر بھی نہ کھلے، چادر سے اٹھا کر میت کو کفن کے اوپر رکھ دیا جائے، اسی طرح جیسے ہم نے چادر ڈالی تھی اسی طرح میت کو کروٹ دے کر وہ چادر نیچے سے کھسکا لی جائے، کروٹ دے کر پہلے نیچے ڈال دی جائے، پھر دوسری طرف کروٹ دے کر نیچے سے نکال لی جائے چادر۔ اب میت کفن کے اوپر آ چکی ہے، آپ کا وہ سطر والا کپڑا اسی طرح اوپر پڑا ہوگا، آپ نے میت کو رکھنے کے بعد سب سے پہلے قمیض والی جو سرہانے کی طرف اس کی سائڈ پڑی ہے اس کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دینا ہے، سرہانے والی سائڈ سے قمیض کی آگے والا جو حصہ ہے گھیرا ہے وہ اٹھا کر پوری میت کے اوپر ڈال دینا ہے، اور اگر اس قمیض سے میت کا سطر چھپنے کے قابل ہے تو آپ وہ سطر والی چادر کھینچ لیں، جو سطر پر چادر ڈالی ہوئی تھی وہ کھینچ لیں، اگر ابھی نہیں تو ایزار لپیٹنے کے بعد سطر والی چادر کھینچ لیجئے گا۔ اب ایک اور کام کرنا ہے، بہتر ہے کہ کفن بچھانے کے بعد کفن کو بھی تھوڑا سا خوشبو لگا دی جائے، علماء نے سلگھانے کا لکھا ہے، دھونی دینے کا، دھونی دینے کا مطلب یہ خوشبودار جو دھواں ہوتا ہے عود کی لکڑی کا یا کسی لکڑی کا جس میں خوشبو ہوتی ہے وہ اس کے قریب پھیر دی جائے تاکہ کفن کے اندر بھی خوشبو رچ بس جائے، اگر وہ میسر نہ ہو کوئی اگربتی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ بہرحال میت کو لٹانے کے بعد قمیض اوپر دینے کے بعد جو سجدے والی جگہ ہے اور داڑھی اور سر کے بال ہیں یہاں خوشبو لگا دی جائے، جو خوشبو میت زندگی میں استعمال کرتی تھی وہی خوشبو میت کے ہاتھوں پر، سجدے والی جگہ، جب سجدہ جب انسان کرتا ہے ہاتھ بھی لگتے ہیں، ماتھے پر، ناک پہ، گھٹنوں پر اور پاؤں کے اگلے حصے پر میت کو یہ خوشبو لگا دی جائے، ان جگہوں پر، سجدے والی جگہوں پر میت کو خوشبو لگا دی جائے، اور سر کے بالوں اور داڑھی پر بھی۔ کنگھی کرنا جائز ہے، کنگھی کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن بال کاٹنا، ناخن کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ میت کو کفن دیتے ہوئے کوئی عمامہ نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، ہمارے اکثر یہ رواج چل پڑا ہے پیر صاحب ہے تو عمامہ دے کر جائیں گے، اچھے مولوی صاحب ہے تو ٹوپی دی جائے گی۔ حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، چوتھی کوئی چیز نہیں تھی، اور 3 کپڑے یہی تھے، کوئی عمامہ نہیں، کوئی ٹوپی نہیں۔ اور نمبر 2، جب ہم مردے کو کفن میں، قبر میں اتارتے ہیں وہاں بھی ہم چٹائی بچھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں سوائے 3 کپڑوں کے مردوں کے ساتھ کوئی چیز قبر میں رکھنا جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ عہد نامہ ہو، چاہے وہ وصیت نامہ ہو، چاہے وہ امام، میں نے دیکھا کچھ ساتھی بتا رہے تھے امام صاحب کا خط بھی رکھتے ہیں، کوئی امام صاحب نے فرشتوں کو چٹھی لکھی ہے کہ اس کو معاف کر دینا، ایسی عجیب و غریب رکوسلیں، عجیب و غریب قبر کے معاملات آگے آئیں گے، میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ بہرحال مردے کو لٹانے کے بعد سجدوں والی جگہ پر خوشبو کا اہتمام کر لیا جائے، اس کے بعد آپ نے ایزار کو لپیٹنا ہے۔ ایزار لپیٹنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ پہلا بائیں طرف کو لپیٹا جائے گا، پہلے بائیں طرف کو اوپر کیا جائے گا، بائیں پلو کو اوپر کیا جائے گا، پورے پلو کو جی اوپر کر دیجیے ایسے، اب اس کے بعد دائیں پلو سے اوپر سے ادھر کیا جائے گا،
پہلے بائیں پلو کو ادھر سے ادھر، پھر دائیں پلو کو ادھر سے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، یہ ایزار لپٹ گیا۔ اگر پہلے آپ سطر والی چادر اتار چکے تو بہت اچھا، نہیں اب ایزار لپیٹنے کے بعد نیچے سے سطر والی چادر کھینچ لیجیے، نیچے سے سطر والی چادر کھینچ لیجیے، آخر میں لفافے کو لپیٹا جائے گا اسی طرح، پہلے بائیں سائڈ کے اوپر کیا جائے گا، پہلے بائیں سائڈ، سنت طریقہ یہی ہے، اس کے بعد دائیں سائڈ کے اوپر کیا جائے گا اور تنیوں سے کفن کو باندھ دیا جائے گا، ایک درمیان میں باندھ دی جائے گی تاکہ کفن کھل نہ جائے۔ یہ جو کپڑے کی تنیاں سی ڈالی ہوئی ہیں یہ کفن کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ڈالی جاتی ہیں تاکہ کفن کہیں کھل نہ جائے۔ اس کفن سے نیچے جو چادر بچھائی جاتی ہے یا اوپر بعض اوقات لوگ کلبے والی چادر ڈال دیتے ہیں، وہ بھی کفن کا حصہ نہیں ہے، کفن کا حصہ نہیں ہے۔ ایسی آیات کی بے حرمتی ہوتی ہے، بعض اوقات قدموں والی جگہ پر بھی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، وہ چادر اتنی بڑی ہے اس پہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، انسان کے صدر والی جگہ پر وہ آ رہی ہوتی ہے، پاؤں میں آ رہی ہوتی ہے مرنے والے کے، تو بڑی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اللہ کے نام کی بے ادبی اس طرح جانے والے مردوں سے نہ کروایا کریں اللہ کے لیے۔ بہرحال ایک گرہ ادھر باندھ دی جائے گی، اسی طرح سرہانے پر بھی اوپر ایک گرہ باندھ دی جائے گی اور درمیان سے بھی کفن کو باندھ دیا جائے گا۔ گرہ وہ لگائی جائے گی جو قبر میں جا کر کھولی جا سکے، قبر میں جا کر کھولی ہے لہٰذا گرہ وہ لگائی جائے گی جو کھولنا آسان ہوگا۔ یہ مردوں کے کفن کا طریقہ تھا۔ مردوں کو کفن کتنے کپڑوں میں دیا جاتا ہے؟ 3 کپڑوں میں، ایک بڑی چادر لفافے والی، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص۔ اب اس کے بعد ہے خواتین کا کفن، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اس ابھی دعا کے بعد ادھر بھی خاتونوں نے کفن، چونکہ کفن ایک ہی ہے میں وہاں بھجوا دوں گا، وہ دکھا دیں گے کیسے خواتین کو کفن دیا جاتا ہے، لیکن ایک مختصر سا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس کو کھولیں ذرا، اس کو جلدی سے۔ خواتین کے کفن کا 2 کپڑے جو ایکسٹرا ہیں وہ کہاں ڈالے جاتے ہیں اس کو صرف تھوڑا سا سمجھ لیجئے تاکہ گھروں میں خواتین کو سمجھا سکیں۔ یہ اوپر والی ازار بھی اتار دیں، ازار بھی اتار دیں، پیچھے کر دیں ازار کو، فی الحال سائڈ میں کر دیں۔ اچھا، یہ جو سب سے بڑی چادر تھی لفافہ، یہ بچھانے کے بعد خاتون کے کفن میں ایک چادر بچھائی جاتی ہے جسے سینہ بند کہا جاتا ہے۔ سینہ بند، سینہ بند چادر کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے؟ کندھے سے لے کر کم از کم ناف تک ہونی چاہیے، کم از کم سینہ سارا چھپ جائے، بہتر ہے گھٹنوں تک ہو جائے، بہتر ہے گھٹنوں تک ہو جائے، اتنی لمبی اور چوڑائی میں اتنی ہو کہ دونوں طرف سے جیسے لفافہ اور ازار چوڑا ہے اوپر آ جائے ایسے۔ یہ لفافے سے اوپر باندھنا بہتر ہے، لفافے کے اندر اس کو باندھنا، سینے والی طرف اس کو رکھ دیجیے۔ پہلے لفافہ بچھایا جائے گا، پھر سینہ بند بچھایا جائے گا خاتون کا، یہ دوسرا کپڑا جو ایکسٹرا ہے پہلا کپڑا، اس کے بعد اوپر ازار بچھا دیں جیسے پہلے بچھایا تھا اسی طرح ازار بچھا دیجئے۔ کندھے سے لے کر پاؤں تک کا جو گھٹنے کے نیچے تک کا جو کپڑا یہ بچھا دیجئے، تھوڑا سا اوپر کر دیں اس کو۔ اس کے اوپر قمیض بچھا دی جائے گی اسی طرح جیسے مردوں کے لیے بچھائی تھی۔ آخر میں ایک چھوٹا سا کپڑا اور ہے جو خواتین کے لیے ڈالا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اوڑھنی اور خمار، دوپٹہ۔ دوپٹہ جیسے خواتین زندگی میں دوپٹہ ڈالتی ہیں، تو خاتون کے سارے سر کے بال اکٹھے کر کے آدھے دائیں طرف سینے پر، آدھے بائیں طرف سینے پر، ایسے کر کے دونوں طرف بالوں کو، لیٹوں کو بنا لیا جائے گا۔ اور یہ جو آخری ایک زائد کپڑا ہے خاتون کے لیے تقریباً 3 گز لمبا لے لیں، 3-4 گز لمبا لے لیں۔ اور یہ کیسے ڈالنا ہے؟ میت کو لٹانے کے بعد، میت کو لٹانے کے بعد سب سے پہلے قمیض اوپر ڈالی جائے گی، اس کے قمیض کا آگے والا حصہ اوپر ڈال لیا جائے گا، اس کے بعد میت جو لیٹی ہوئی ہے اس کے سر پہ اس کو ایسے کر کے ڈال دیا جائے گا، دونوں بالوں کے اوپر اس کے پلو آ جائیں گے، ایسے کر کے سر پر، تاکہ سر کے سارے بال چھپ جائیں، میت کو اس طرح کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ قمیض کے اوپر یہ دوپٹہ آئے گا جسے ہم اوڑھنی اور خمار کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم ازار کو لپیٹیں گے، پھر اسی طرح سینے بند کو لپیٹا جائے گا، پہلے بایاں پھر دایاں، پھر اسی طرح لفافے کو اوپر لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ عورتوں کے کفن کے اندر 5 کپڑے، 2 کپڑے ایکسٹرا ہیں، ایک سینہ بند اور ایک دوپٹہ اوڑھنی خمار جسے کہا جاتا ہے۔ اس طرح میت آپ کی جو ہے وہ کفن کی تیاری مکمل ہو جائے گی۔ خاتون کے کفنانے کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے جو آپ کے سامنے آگے۔ اس کے بعد آگے جنازے کی ترتیب ہے اور میت کو لے جانے کا طریقہ، اس میں چند احتیاطیں ضروری ہیں، میں بس وہ مکمل کر کے بات مکمل کر رہا ہوں۔ میت کو اٹھانا کیسے ہے، میت کو قبرستان تک کیسے لے کے جانا ہے؟ یاد رکھیں ہمارے ہاں ایک عام بدعت، یہ میں پوری یقین، پوری ذمہ داری سے بات عرض کرنے لگا ہوں، اسے آپ نے حوصلے سے سننا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس وقت بدعات عام ہو جائیں، جو عالم اس بدعت پر منع نہ کرے، اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کے رسولوں کی اس پر لعنت ہو۔ اتنی سخت وعید ہے، اس لیے میں بات پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے دور میں جب میت کی چارپائی اٹھائی جاتی تھی، کوئی کلمہ شہادت نہیں ہوتا تھا،
کوئی اونچی اونچی کلمہ شہادت کی صدائیں نہیں لگتی تھیں، چپ کر کے، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دل دل میں اپنی موت کو یاد کرتے تھے، بس کوئی اونچی آواز سے وہاں نہیں بولا جاتا تھا، کوئی اونچی آواز سے وہاں صدا نہیں لگائی جاتی تھی، کلمہ شہادت اور فلاں کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میت کے پیچھے پیچھے چلے، میت کا ادب ہے، آگے نہ چلا جائے، بہتر ہے، بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، میت کے قریب قریب چلے۔ اور اگلی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مردے کی چارپائی کو 40 قدم تک کندھا دے، کندھا دینے کا بھی مسنون طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، کندھا دے جو 40 قدم تک، اللہ اس کے 40 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اس لیے مردے کو کندھا دینے سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کل کو مجھے بھی کبھی کندھے کی ضرورت پڑے گی، میں نے بھی کسی کے کندھوں پر جانا ہے، آج دوں گا کل کو اللہ میرے لیے بھی پیدا کرے گا۔ طریقہ کیا ہے کندھا دینے کا؟ سنت طریقہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ کندھا دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کی چارپائی کی جو دائیں سائیڈ کا آگے والا پایا ہے، چارپائی کی دائیں سائیڈ، جیسے میت لیٹی ہو، مثلا فرض کر لیں اگر یہ چارپائی ہے، ایسے میت لیٹی ہے، میت کا دائیں سائیڈ کون سی بنے گی؟ یہ والی بنے گی، دائیں سائیڈ، جہاں میت ایسے کر کے لیٹی ہوئی، میت کے دائیں کندھا جہاں آئے گا، یہ اس کے قریب جو پایا ہے، اس پائے کو جو اٹھانے والا ہے، جو کندھا دینے کی کوشش کرنے والا ہے، وہ اس پائے کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اٹھائے گا۔ بعض لوگ اسے کندھے پر رکھ لیتے، بعض اپنی پیٹھ پر رکھ لیتے ہیں، خلاف سنت طریقہ ہے۔ اصل طریقہ سنت کیا ہے؟ پائے کو ہاتھ سے اٹھائے، پائے کو ہاتھ سے اٹھائے، 10 قدم چلے، آگے والے پائے کو پکڑ کے 10 قدم چلے، پھر کوئی اور آ جائے گا اس کو دے دے پیچھے والے پائے پر، اسی دائیں سائیڈ کے پیچھے والے پائے پر آ جائے، اس کو بھی اپنے دائیں بازو پر، دائیں کندھے کی طرف اٹھا کر 10 قدم دوبارہ چلے، 10 قدم آگے دایاں پایا، 10 قدم پچھلا دایاں پایا، اس کے بعد پیچھے جو بائیں طرف آ جائیں، بائیں طرف آپ کی بھی بائیں سائیڈ کا بنے گا اور میت کا بھی بائیں سائیڈ کی چارپائی کا پایا ہوگا، اس پائے کو پکڑ کے پھر 10 قدم چلے، پھر پیچھے والے پائے کو بھی پکڑ کے 10 قدم چلے، اس طرح 40 قدم پورے ہو جائیں گے۔ 40 قدم میں پھر دوہرا دیتا ہوں، میت کے دائیں طرف کے اگلے پائے کو پکڑ کے 10 قدم چلے، پھر پیچھے والے پائے کو پکڑ کے 10 قدم چلے، پھر بائیں آگے والے پائے کو پکڑ کے 10 قدم چلے، پیچھے والے پائے کو پکڑ کے 10 قدم چلے، 40 قدم چلیں گے، اللہ 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آپ اس کے بعد قبرستان پہنچے، کوئی کلمہ شہادت کی صدا نہیں لگے گی۔ اصل سنت طریقہ یہ ہے، میں خود عرض کر رہا ہوں، میرے عزیز بھی موجود ہیں، میں خود عرض کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے جب میں مر جاؤں تو میری وصیت ہے کہ مجھے کوئی کام خلاف سنت نہ ہونے دیا جائے، چاہے کوئی بھی اس میں رکاوٹ بنے، میری طرف سے قطعاً اجازت نہیں ہے کہ مجھے خلاف سنت کوئی کام، اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور خلاف سنت کام کر کے جاؤں، کم از کم میں اس کی بھی وصیت کر کے نہ جاؤں کہ مجھے کم از کم ایک عمل سیکھ لے میرے ورثہ، اس کے مطابق مجھے سنت طریقے سے اللہ کے پاس پہنچائیں تاکہ میں وہاں بھی سرخرو ہو سکوں۔ بہرحال مردے کو چارپائی کو کندھا دینے کا یہ میں نے طریقہ عرض کر دیا، 40 قدم تک چلنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک مردے کو نیچے نہ رکھا جائے، قبرستان پہنچ کر خود نیچے نہ بیٹھے، پہلے مردے کو رکھا جائے۔ جنازے کی ترتیب کیا ہے؟ 2-4 موٹے موٹے مسائل جنازے کے اندر 4 تکبیریں فرض ہیں، 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ جنازے کی نیت جو ہم زبان سے کرتے ہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے زبان سے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان سے نیت کی ادائیگی، الفاظ کی ادائیگی نہ تو حضور سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ سے، نہ ائمہ مجتہدین سے۔ اس لیے بعض فقہاء نے زبان سے نیت کے الفاظ کہنے کو بدعت قرار دیا ہے، لہذا نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے بطور نیت کے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں نیت کس طرح کرنی ہے، کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہے مردہ بھائی کا آخری حق ادا کرنے آئے کافی ہے، اس لیے نیت کافی ہے، اس سے زیادہ کوئی نیت ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے فلاں میت کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں، اس امام کی اقتداء میں بس اتنا سوچ لینا کافی ہے۔ جنازے کا طریقہ کیا ہے؟ جنازے کو سامنے رکھ کے امام صاحب اس مردے کے سینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، مردہ ایسے پڑا ہے، ایسے رکھنا ہے کہ مردے کی دائیں سائیڈ قبلے کی طرف ہو، مردے کے سینے کے سامنے امام صاحب کھڑے ہوں گے، باقی لوگ صفے بنا کر پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوشش کرو صفے طاق عدد میں بنے، طاق عدد میں صفے بنے، 3 صفے جس کے حق میں گواہی دیتی ہیں اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک جنازے کے موقع پر 7 صحابہ تھے، 7 صحابہ، ایک صحابی نے جنازہ پڑھانا تھا، انہیں کہا گیا کہ آپ امام ہیں، 2 صحابہ نے ایک صف بنا لی،
3 صفیں بن گئی، 2 صحابہ اگلی صف میں، 2 اس سے پیچھے، 2 اس سے پیچھے، تاکہ اللہ اس بھائی کو معاف فرما دے۔ ہر مرحلے پر سنت کے مطابق عمل کی کوشش ہو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کا نماز جنازہ پڑھائی، درمیان میں کھڑے ہوئے، بہتر ہے کہ امام کے پیچھے 3 صفیں بنائی جائیں۔ اب سنیں ذرا حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان مردے پر 3 صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ نہیں پڑتی مگر اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے۔ دوسری روایت میں اللہ اس کی ضرور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے 3 صفیں کوشش کریں کہ بن جائیں۔ صفوں کو درست کرنے کے بعد امام صاحب 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، مقتدی بھی 4 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے۔ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھانے ہیں، پہلی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے ہیں، باقی 3 تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھانے۔ عام نمازوں میں جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح۔ اچھا، پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لے عام نمازوں کی طرح، پھر ثنا پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ بعض علماء نے وجل ثناؤک کے الفاظ کا اضافہ لکھا ہے، آتا ہے پڑھ لے، نہیں آتا نماز والا پڑھ لے، وہ بھی کافی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا اس کے اندر موجود ہے، ثنا کے الفاظ پڑھ لیے جائیں۔ پہلی تکبیر کے بعد یہ پوری دعا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر۔ بعض لوگ امام کی تکبیر سنتے ہیں، خود نہیں کہتے، یاد رکھیں خود اللہ اکبر کہنا فرض ہے، خود اللہ اکبر تکبیر زبان سے کہنا فرض ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد نماز والا درود شریف، درود ابراہیمی پڑھا جائے گا۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جائے گی۔ ایک دفعہ میرے ساتھ سب دعا دہرا لیں تاکہ آپ کی نیند بھی تھوڑی سی دور ہو جائے۔ انشاءاللہ میں اللہ کے بھروسے پر یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اس وقت آپ سب اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں۔ آپ سب کی اس مجلس کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ کی قسم انشاءاللہ یہاں بیٹھنے کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم دوسرے مردے بھائیوں کے لیے ایک چیز سیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے اوپر کرم نہیں فرمائیں گے تو کس پر فرمائیں؟ اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ نیند آتی ہے کوئی بات نہیں، میں چند منٹوں میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا یہ 3 دن کی ٹریننگ ہے، گھنٹے گھنٹے کی، میں 1 دن میں مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا میرے ساتھ دہرا لیجئے، اللہم اغفر لحینا۔ بعض لوگ 2 لام پڑھتے ہیں، مغفر لی لحینا، غلط ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بعض روایت میں ایک اور دعا آتی ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، جو دعا آتی ہے پڑھ لیں۔ لیکن اللہ کی قسم ان 2 دعاؤں سے زیادہ خوبصورت دعا ہماری عقلوں میں آ ہی نہیں سکتی جتنی حضور نے سکھائی ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہم زندوں کی مغفرت فرما، پھر ہم مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے موجودین کی، غائبین کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، مذکر ہے مؤنث ہے، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جسے زندہ رکھ اسلام پر، موت آئے ایمان پر، یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ نابالغ لڑکا اگر فوت ہو جائے، 15-14 سال سے چھوٹا بچہ لڑکا اگر فوت ہو جائے، اس کے لیے دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اسی طرح خاتون اگر بچی ہے تو وہی ضمائر تھوڑی سی چینج ہو جائیں گی، باقی وہی دعا، اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعہ۔ یہ تیسری تکبیر کے بعد دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھی جائے گی۔ چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے بھی کہنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے، اور آخر میں سلام پھیر دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 2 اہم مسئلے جس پر بڑا جھگڑا ہوتا ہے۔ نمبر 1، بڑا میں نے اعلانات سنے، اور جی تکبیر جنازے کے بعد فوراً ہاتھ چھوڑنے ہیں، ایک دفعہ امام صاحب السلام علیکم کہیں گے دائیں ہاتھ چھوڑنا ہے، دوسری دفعہ بائیں ہاتھ چھوڑنا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے سن لیجیے۔ حدیث میں 3 طریقے آتے ہیں، 3 طریقے آتے ہیں۔ نمبر 1، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نمبر 1، سلام پھیرنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، جائز
دونوں ہاتھ سلام پھیرنے سے پہلے چھوڑ دیں، جائز۔ دوسرا طریقہ، دائیں طرف سلام پھیرے دایاں ہاتھ چھوڑے، بائیں طرف سلام پھیرے بایاں ہاتھ چھوڑ دیں، یہ بھی جائز۔ تیسرا طریقہ جو افضل ہے وہ کیا ہے؟ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ ہاتھ چھوڑیں۔ یہ حدیث میں سب سے، جیسے نماز آپ عام حالتوں میں نماز پڑھتے ہیں، سلام دونوں طرف پھیرنے کے بعد آپ ہاتھ اپنے گھٹنوں سے ہٹاتے ہیں، ورنہ ہاتھ یہیں پر رہتے۔ یہ نہیں ہے دائیں طرف سلام پھیرا ہاتھ ہٹا دیا، اگرچہ نماز اس میں مکمل ہو جاتی ہے، لیکن علماء نے لکھا افضل طریقہ یہ کہ آخر میں ہاتھ ہٹایا جائے، اس پر جھگڑے کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسرا اہم مسئلہ، کیا جوتا پہن کر جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے، بوٹ ہے، جوتے کے اندر آپ کا پاؤں ہے، تو جوتے کا اوپر نیچے سے ہر طرح سے گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے، اور نیچے کی جو زمین ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جوتا پہن کر آپ نے نماز پڑھنی ہے، جوتا مکمل پاک ہو، اوپر نیچے اندر باہر سے سارا، اور جہاں آپ کھڑے ہیں وہ جگہ بھی نیچے سے پاک ہو۔ اور اگر آپ نے جوتا اتار کر اوپر پاؤں رکھے، جوتا پہنا نہیں ہے، جوتا اتار کر اوپر پاؤں رکھے، تو کم از کم جوتے کا اوپر والا حصہ پاک ہو، چاہے نیچے گندگی لگی ہے، نماز ہو جائے گی۔ اس لیے جوتا پہن کر نماز پڑھنا بہتر ہے کہ نہ پڑھی جائے، جوتا پہن کر نہ پڑھی جائے، جوتا اتار کے آپ پاؤں جوتے کے اوپر رکھ لیں، اگر اوپر والی جگہ پاک ہے تو۔ اگر بالکل جوتے کی پاکی ناپاکی میں شک ہے تو جوتا اتار کر سائڈ پر رکھ لیں، اب ننگے پاؤں کھڑے ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جوتے کے حوالے سے میں نے جو مسئلہ تھا وہ عرض کر دیا۔ اچھا، اب ایک مردے کو قبر میں اتارنے کی کیا ترتیب ہے، بس وہ آخر میں کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، قبر کی دو قسمیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر ہے نا، وہ لحد بنی ہے، لحد۔ ہمارے یہاں جو بنتی ہے اسے کہتے ہیں صندوقی قبر، شق صندوقی قبر۔ کیسے بنتی ہے ہمارے یہاں؟ گڑھا، بالکل سیدھا گڑھا کھودتے ہیں۔ کتنا گڑھا کھودنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے نصف قد کے برابر، اپنے قد کے نصف حصے کے برابر۔ بہتر ہے پورے قد کے برابر گہری کھود لی جائے، بہتر ہے پورے قد کے برابر، کم از کم نصف قد کے برابر سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں شق۔ دوسری قسم ہے لحد کی۔ لحد کیا ہوتی ہے؟ سیدھا گڑھا کھود، مثلا ایسے قبر کھودی جاتی ہے کہ میت کے دائیں طرف قبلہ ہو، ایسے قبر کھودی جائے گی، یہاں ایسے قبر کھودی جائے گی۔ لحد کسے کہتے ہیں؟ ایسے قبر کھودنے کے بعد پھر تھوڑا سا ایسے کر کے پھر نیچے کھودا جائے، سیدھی کھولنے کے بعد پھر تھوڑا سا الٹے ہاتھ کر کے اس طرف کر کے دائیں طرف پھر نیچے کھودا جائے، میت کو اس نیچے والی قبر میں رکھا جائے۔ اسے بغلی قبر بھی کہتے ہیں اردو میں، بغلی قبر، لحد بنانا۔ یہ جن علاقوں میں زمین نرم ہے، بیٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہاں نہیں بنانی چاہیے، ورنہ مردے کے اندر مٹی آ جاتی ہے۔ اس لیے جن علاقوں میں زمین سخت ہے، جیسے عرب میں پہاڑی علاقوں میں، وہاں لحد بنا لی جائے تو افضل ہے۔ لیکن اگر لحد نہ بنائی، شق بنا لی، سیدھی قبر، تب بھی جائز ہے، سیدھی قبر بنائی جائے۔ مردے کو اس میں اتارتے ہوئے، اگر عورت ہے تو بہتر ہے اس کے اوپر چادر تان دی جائے، مرد کو ویسے بھی اتارا جا سکتا ہے۔ چارپائی سے کفن سمیت مردے کو اٹھا کر نیچے کوئی چادر وغیرہ ڈال کے احتیاط سے 2 یا 3 بندے، ضروری نہیں ہے طاقت میں بندے ہوں، جتنے مرضی ہو جائیں، 2 ہو جائے جیسے سہولت ہو، 2 بندے قبر میں اتر جائیں، مردے کو نیچے لٹا لیا جائے۔ جب قبر میں اتارے دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ قبر میں اتارنے والوں کو دعا پڑھنی چاہیے۔ قبر میں اتارنے کے بعد کیا کیا جائے؟ ایک بہت بڑی غلطی ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے، صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ اصل طریقہ کیا ہے؟ پوری میت کو سہارا دے کر جو پیچھے والی دیوار ہے، پورے جسم کو دائیں طرف کروٹ، جیسے انسان سوتا ہے، ہلکی سی کروٹ پیچھے والی دیوار کے ساتھ دے دی جائے، تاکہ پوری میت کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ پوری میت کا رخ قبلے کی طرف کرنا چاہیے۔ ڈٹ کے کھڑے ہو کر، جب آپ کا کوئی مردہ ہو وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو کر سنت کے مطابق کام کروایا کریں، گھبرایا نہ کریں۔ ہمارے ساتھی بات کر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں کیا کرنا ہے، کیا پریشان ہو جاتے ہیں۔ مسائل کو سیکھیں، سمجھیں، جو نہیں سمجھ آئی آخر میں سوال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال پورے جسم کو دیوار کے ساتھ کروٹ دے کر پوری میت کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے اور اس کے گرہ کو کھول دیا جائے۔ بعض لوگ چہرہ کھولنا ضروری سمجھتے ہیں، چہرہ کھولنا ضروری نہیں ہے۔ مردے کو دفنانے کے بعد صرف جناب گرے کھول دی جائے، بس کافی ہے۔ قبر کتنی ہو جتنی انسان کی لمبائی ہے، چوڑائی بھی اس کے بقدر ہی ہو، اور اس کے بعد اس قبر کے اندر دفناتے ہوئے کوئی چٹائی نہیں بچھانی، کوئی عہد نامہ، وصیت نامہ، ایسی کوئی خرافات نہیں رکھنی۔ نمبر 3، کسی سلیب پر کلمہ نہیں لکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کل کو دب جاتی ہے، 2 4 5 سال بعد وہ قبر ختم ہو جائے گی، وہ سلیب پر کلمہ لکھا ہوگا، وہاں کبھی کتا آئے گا، کبھی کوئی جانور آئے گا، پیشاب کرے گا، گناہ لکھنے والے کو ملے گا۔ اللہ کے نام کی بے حرمتی۔
انشاءاللہ جو اس کے سینے میں کلمہ ہے وہ اس کے کام آئے گا۔ یہ عجیب خرافات ہے جو ہم نے گھڑ لی ہے، بہرحال ایسی کوئی خرافات میں شامل نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی برکت والی چیز ہو، برکت والی چیز ہو وہ میت کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے۔ مثلا ہمارے استاد کے فرمانے لگے میرے والدین فوت ہوئے، میرے پاس غلاف کعبہ کا ٹکڑا تھا، وہ میں نے ان کی آنکھوں پر رکھا۔ اس طرح کی معمولی برکت والی کوئی چھوٹی چیز رکھنا اس کی گنجائش ہے، رکھی جا سکتی ہے۔ کفن کو اپنے آب زمزم میں بھگونا یہ بھی جائز ہے، برکت کے لیے زمزم میں بعض لوگ بھگو دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال اس طرح کفن جو ہے قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا، اوپر کچی سلیبیں رکھ دی جائیں، کوشش کریں آگ پر پکی ہوئی پکی اینٹیں نہ رکھی جائیں، کچی سلیبیں رکھ دی جائیں یا پتھر رکھ دیا جائے یا لکڑی کے تختے رکھ دیے جائیں، اس کے بعد اوپر مٹی ڈالی جائے۔ مٹی کتنی ڈالنی ہے؟ سرہانے کی طرف سے، قبر کے سرہانے کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی جائے گی۔ کتنی ڈالنی ہے؟ علماء نے لکھا جتنی گڑے میں سے مٹی نکلی ہے بس اتنی ڈال دی جائے، اتنی ڈال دی جائے، اس میں اضافہ نہ کیا جائے۔ قبر کتنی اونچی ہونی چاہیے؟ کم از کم ایک بالشت اونچی ہو، تھوڑی سی اس سے زیادہ اونچی ہو جائے کافی ہے۔ اتنا زیادہ ڈھیر لگا دینا خلاف سنت ہے، مکروہ ہے۔ فرمایا اونٹ کی کوہان کی طرح قبر بناؤ، بالکل سیدھا نہیں، پہاڑ نہیں، اونٹ کی کوہان کی طرح گولائی میں۔ کتنی اونچی ہو؟ ایک گٹھ بالشت یا تھوڑی سی اس سے زیادہ اونچی ہو۔ پکی قبر بنانا علماء نے منع کیا ہے۔ قبر کے اوپر گنبد بنانا اور عمارت بنانا یہ بھی اس سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ قبر کے اوپر پھول ڈالنا اس کی بھی قبر والے کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اس کے پاس ایمان ہے انشاءاللہ وہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے، آخری مسئلہ، قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس طرح اٹھا کر مٹی ڈالی جائے۔ ہم مٹی ڈالنے کو معمولی سمجھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے سامنے ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے تیرے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہے، لہذا جا جہنم میں۔ جہنم کا فیصلہ ہونے لگے گا، اچانک فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی ایک نیکی، اللہ کو پتہ ہے پھر بھی اللہ اس کو سمجھانے کے لیے کہیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ ایک نیکی باقی ہے، کون سی؟ اچانک وہ نیکی آئے گی تھیلی میں بند، اچانک نیکیوں والے پلڑے میں آئے گی، نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، وہ بندہ کہے گا یہ کون سی میری نیکی، کون سی نیکی ہے؟ فرشتے اس کو بتائیں گے یہ تیری وہ مٹی ہے جو تو نے فلاں بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی، اخلاص سے ڈالی تھی، اللہ نے اتنا اس کا اجر عطا فرمایا کہ آج تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اتنا فائدہ مند ہے، ہم سمجھتے ہیں معمولی۔ حدیث میں آتا ہے جو جنازہ پڑھ کے واپس آئے اسے ایک احد پہاڑ کے برابر قیرات سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفنانے تک ساتھ رہے اسے 2 احد پہاڑوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے اگر اور کوئی کام نہیں ہے تو قبر تک ساتھ جائیں۔ مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے، آخر میں پائنتی کی چہرے سر کی طرف کھڑے ہو کر سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع مفلحون تک، بعض لوگ پورا رکوع کرتے ہیں عذاب عظیم تک، وہ نہیں، بہتر ہے نہ پڑھا جائے، جو سنت طریقہ مفلحون تک پڑھا جائے، پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر آخری رکوع پورا نہیں، آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل سے آخر تک، یہ سر کی طرف اور پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر یہ رکوع پڑھ لیا جائے۔ اگر اس وقت اجتماعی دعا کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو دعا کر لی جائے۔ جنازے کے بعد دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، آخر میں دفنانے کے بعد دعا کی جا سکتی ہے۔ جو میت کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ قبر پر اتنی دیر ٹھہر جائیں جتنا وقت عصر سے مغرب کے درمیان ہوتا ہے تو بہتر ہے۔ بعض لوگ قبر پر کھڑے ہو کر باقاعدہ مردے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں پڑھ کلمہ، پڑھ کے اللہ ربی کہ محمد النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں اس کی استقامت کے لیے دعا کریں وہاں بیٹھ کر۔ بعض لوگ سورہ ملک پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ یاسین، ایسی کوئی بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو میسر ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے، دعائیں مغفرت کرے، اللہ سے اس کے لیے خیر مانگے، اپنی موت کو یاد کریں۔ اللہ مجھے آپ کو جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی صاحب کا کوئی سوال ہے تو فرمائیں۔ ایک سوال ہے مفتی صاحب، میت کو غسل دیتے ہوئے پتہ چلے کہ میت کے غیر ضروری بال بڑے ہوئے ہیں تو وہ کاٹنے چاہیے یا نہیں کاٹ سکتے؟ میں نے پہلے کہا بال نہیں کاٹنے۔ غسل دینے والے کو خود غسل کرنا لازمی ہے؟ جی نہیں، غسل دینے والا بندہ جو میت کو غسل دے اس کے لیے خود غسل کرنا بعد میں لازمی نہیں ہے، مستحب ہے۔
مستحب ہے، مستحب ہے، بہتر ہے غسل کر لے، اگر غسل نہیں کرتا تب بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کپڑے بدلنا، اگر چھینٹیں پڑی ہیں تو کپڑے بدل لے، مردے کو نہلاتے ہوئے گندی چھینٹیں جسم پر پڑی ہیں تو کپڑے بدل لے، نہیں پڑی کوئی بات نہیں، آپ ایسے بھی کپڑے آپ کے پاک ہیں، دوبارہ کپڑے بدلنا ضروری نہیں۔ مرے ہوئے شخص کی تصویر اتارنا، ویڈیو بنانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ میت کی فوٹو بنانا، ویڈیو بنانا بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو لائیو تھوڑا سا اگر اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ویڈیو بنانا، فوٹو بنانا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو دعائیں آپ نے آج پڑھی ہیں، جو پچھلے ہفتے میں پڑھی تھی، میں فوٹو کاپی دے دی جائے بھائی طارق صاحب، خواتین میں بھی بھجوا دی، وہ بھجوا دیں خواتین میں بھی۔ جو مردہ وفات پا جاتا ہے تو کیا اس کے پاس فوراً 2.5 سپارے پڑھنا؟ جی نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی خاص ورد وظیفہ نہیں ہے، آپ اس کے لیے جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت الگ بیٹھ کر کر سکتے ہیں، غسل دینے کے بعد قریب بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، یہ سارے ضروری مسائل تو آپ کے سامنے آ گئے۔ شہید کے کچھ احکامات مختلف ہیں۔ شہید کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اسے جو ہے وہ کفن باقاعدہ نہیں پہنایا جائے گا، جتنے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اسی طرح اسے دفنا دیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ کپڑے ایکسٹرا ہیں، زیادہ ہیں، 3 سے زیادہ کپڑے، تو زائد کپڑے اتار لیے جائیں گے، 3 کپڑوں میں اسے غسل کفنا دیا جائے گا، جنازہ بھی اس کا پڑھا جائے گا۔ شہید بندے کو اتنی مزیدار موت آتی ہے، حضرت نے سوال کیا تو میں بتاؤں، شہید بندے کو نا، ہم عام بندے کو تو مرتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ حضور نے بھی پناہ مانگی، شہید بندے کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا چونٹی کاٹے تو انسان کو تکلیف ہوتی، اتنا مزہ آتا ہے شہادت کے وقت۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی، ثم اقتل ثم احیا، ثم اللہ کرے کاش میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ ہم سب کو شہادت والی موت عطا فرمائے، اپنے مدینے میں دفن ہونا اللہ نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا ارحم الراحمین تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما لیجیے، بیماروں کو صحت عطا فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو ہم نے ابھی دین سیکھا، اس کی کوشش کی، اسے عمل کو ہمارے قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہم سبوں کا خاتمہ بھی ایمان کامل پر نصیب فرما دیجیے، تمام دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔